السلام علیکم۔ بے روزگاری سے تنگ روزگار کی آس میں یورپ جانے والی کشتی میں سوار درجنوں پاکستانی نوجوانوں کو سمندر نگل گیا۔ یہ حادثہ یونان میں پیش آیا اور کشتی اٹلی جا رہی تھی۔ اس میں 400 پاکستانی سوار تھے اور ذرائع کے مطابق پاکستانی کشتی کے سب سے نچلے حصے میں ان کو سوار کیا گیا تھا، اس حصے میں کہ جس میں حادثے کی صورت میں بچنے کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق زیادہ تر لوگ لاپتہ ہیں۔ کچھ لوگوں کی ڈیڈ باڈیز ریکور ہوئی ہیں لیکن ان کی شناخت نہیں ہو رہی اور چند ہی لوگوں کو ریسکیو کیا گیا۔ یونانی کوسٹ گارڈز کی غفلت اور بے حسی نے کئی سو لوگوں کی جانیں لے لیں اور ان کا ایکٹ اور ان کا کنڈکٹ ایسا تھا کہ انسانیت شرما جائے۔ جو لوگ وہاں سے ریسکیو کیے گئے ان میں سے چند پاکستانیوں کا یہ بتانا ہے کہ وہ مدد کے لیے ان کو پکارتے رہے لیکن یہ دور کھڑے ان کی موت کا تماشا دیکھتے رہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ چند بحری جہاز جب ان کی کشتی کے پاس سے گزرے تو انہوں نے ان کو پانی اور بسکٹ فراہم کیے تاکہ وہ زندہ رہ سکیں۔ 7 گھنٹے تک کشتی ایک ہی جگہ پہ رکی رہی اور یونانی کوسٹ گارڈز نے بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں ریسکیو نہیں کیا بلکہ انہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ زندہ بچ جانے والے پاکستانیوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ 5 دن اور 6 راتیں مسلسل اس کشتی میں سوار رہے اور انتہائی مشکل حالات میں تھے۔ وہ بھوکے پیاسے رہے اور اس حادثے سے پہلے ہی 6 لوگ جاں بحق ہو چکے تھے، اور جب کشتی رکی تو انہوں نے مدد کے لیے پکارا یونان کے کوسٹ گارڈز کو، تو انہوں نے مدد نہیں کی اور 7 گھنٹے تک کشتی ایک ہی جگہ پہ رکی رہی۔ کھوئی رٹا سے 3 سگے بھائیوں کے 3 بیٹے بھی اس حادثے کا شکار ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک ہی گاؤں کے 38 نوجوان اس حادثے کا شکار ہوئے۔ فیملیز کے مطابق جب تک نوجوان ان کے ٹچ میں تھے تو وہ انہیں بتاتے رہے کہ وہ کس طرح مشکل حالات میں ان کو ایک وقت کا کھانا دیا جا رہا ہے، وہ انتہائی تکلیف میں ہیں، اور اگر انہیں پتہ ہوتا کہ ایسے حالات ہوتے تو وہ کبھی اس طرح کا ڈیسیژن نہ لیتے۔ اور فیملیز کے مطابق 25 سے 30 لاکھ روپے ایجنٹ نے لیے اور لیبیا کے ذریعے ان کو اٹلی بھیجنا تھا بازری یا کشتی، اور پاکستانی 400 نوجوانوں کو ایجنٹس نے لیبیا بھیجا اور لیبیا سے کشتی کے ذریعے وہ اٹلی بھیجے جا رہے تھے، تو حادثے کا شکار ہوئے اور اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ یہ 400 لوگوں کے ساتھ حادثہ پیش نہیں آیا بلکہ 400 خاندانوں کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا اور وہ لوگ جیتے جی مر گئے۔ اللہ پاک اس حادثے میں شہید ہونے والوں کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے لواحقین کو، ان کے ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہمارے الفاظ ان کے غم کا مداوع نہیں کر سکتے لیکن ہمارے بس میں یہی ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں اور خدا کے لیے زندگی کو داؤ پہ نہ لگائیں، اور 25 سے 30 لاکھ روپے دے کے یورپ جانے کی بجائے آپ 5-10 لاکھ روپے سے اپنے کاروبار کو سٹارٹ کریں۔ سب سے بہتر آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنا کاروبار سٹارٹ کریں، اپنے ملک میں سٹارٹ کریں، اور 1-2 سال سٹرگل کرنے کے بعد وہ جب آپ کا کاروبار اسٹیبلش ہوگا تو پھر اس کو آپ کی آگے آنے والی نسلوں کے کام آئے گا وہ کاروبار۔ لیکن اگر آپ اس طرح انلیگل اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے اپنی ذات کو اور اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے خاندان کو آزمائش میں ڈال کر یورپ جانے کی کوشش کریں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کو باہر جانا ہی ہے تو گلف آ جائیں 5 سے 6 لاکھ روپے لگا کے۔ میں پچھلے 13 سال سے یہاں پہ ہوں اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ 5 سے 6 لاکھ روپے لگا کے گلف کسی کنٹری میں آتے ہیں، دبئی، سعودیہ، بحرین، قطر، تو آپ کا گزارا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ اماؤنٹ ہے تو آپ کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں کوئی کاروبار سٹارٹ کریں، وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ گرو کرے گا۔ اگر آپ پردیس کی بات کرتے ہیں، ان کیس اگر آپ اس طرح کا رسک لیتے ہیں اور آپ لکیلی یورپ 5 بھی جاتے ہیں تو پھر آپ کی لائف کا پرائم ٹائم جو 20 سے 30 سال یا 20 سے 35 سال کا وہ آپ ضائع کریں گے وہاں پہ، تو 8 سے 10 سال کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ پاکستان آ سکیں، تو 8-10 سال کے بعد آپ سر اٹھانے کے قابل ہوں گے، لیکن آپ کی لائف کا جو پرائم ٹائم 20 سے 30 سال یہ آپ کی لائف سے مائنس ہو جائے گا۔ اور دوسرا، ایز اے مسلم یہ زندگی ہمارے لیے عارضی ہے، رزق کی ذمہ داری اللہ پاک نے لی ہے اور ہمیں اس بات پر مکمل یقین ہونا چاہیے۔ اگر آپ پردیس کی بات کریں تو وہ یورپ کا ہو یا کسی اور کنٹری کا، وہ ایک جیسے ہی ہیں۔ ہم مستقبل کے لیے یہ سٹیپ لیتے ہیں لیکن پردیس جو بھی ہو مستقبل اس کا تاریخی ہوتا ہے۔ اگر آپ 15 سے 20 سال پردیس میں گزارتے ہیں، پیسہ بناتے ہیں اور اس کے بعد 15 سے 20 سال کے بعد
آپ اگر اپنے ملک واپس جاتے ہیں تو آپ کے اپنے ہی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. پھر بندہ 15 سے 20 سال محنت کر کے کمانے کے بعد وہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے. پردیسی بندے کی زندگی کی مثال ایک اے ٹی ایم مشین کی طرح ہے. جب تک اے ٹی ایم مشین ٹرانزیکشنز پرفارم کرتی ہے تو اس کی ویلیو ہوتی ہے. اگر وہ ٹرانزیکشنز پرفارم کرنا بند کر دے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. اسی طرح ایک پردیسی جب تک کماتا ہے تو اس کی ویلیو رہتی ہے اپنے خاندان میں, اپنی سوسائٹی میں. جب وہ کمانا بند ہو جاتا ہے صحت کی خرابی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اس کو پردیس سے واپس آنا پڑتا ہے تو وہ زیرو پہ ہوتا ہے اور اس کی ویلیو نہ اس کے خاندان میں نہ ہی سوسائٹی میں کوئی ہوتی ہے. تو خدا کے لیے اپنا کاروبار سٹارٹ کریں, لو لیول سے سٹارٹ کریں اور آہستہ آہستہ وہ گرو ہوگا جو آپ کی آگے آنے والی نسلوں کے کام آئے گا.